بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بزرگوں اور بھائیوں، کسی شخص سے محبت کی سچی علامت اور اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کی پسند اور ناپسند کا خیال کیا جائے۔ جو چیز اس کو پسند ہو اس کو انسان کرے اور جو اس کو ناپسند ہو اس کو نہ کرے۔ ایک سچا محبت کرنے والا انسان اپنے محبوب کی پسند کو مقدم کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے۔ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے۔ یہ چیز محسوس ہے کہ جو انسان جس کو اپنے لیے نمونہ مانتا ہے وہ اس کے ہر چیز میں اس کی نقالی کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اور اعلان کرتے ہیں، اور یہ انتہائی لازمی اور ضروری ہے ہمارے ایمان کے لیے۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں کریں گے، ہمارا ایمان ہی ناقص رہے گا، ادھورا رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ بنا دے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر چیز کی محبت سے بڑھ جائے گی تو ایسی صورت میں ہمارا ایمان کامل ہوگا، ہمارا ایمان صحیح اور درست ہوگا۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو ہم نے ترجیح دی، کسی دوسری چیز کو زیادہ پسند کیا، کسی دوسرے کی بات کو ہم نے آپ کی بات پر آگے بڑھانے کی کوشش کی، اوپر رکھنے کی کوشش کی، تو ہمارا ایمان ناقص، نامکمل ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، آپ کی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے معترف آپ کے ماننے والے تو تھے ہی، آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کے اخلاق عالیہ اور آپ کے بہترین معاملات کے معترف اور مداح تھے۔ اور کفار مکہ نے جو آپ کے بدترین دشمن تھے، انہوں نے باوجود ہزار کوشش کے آپ کے اخلاق پر کوئی انگلی اٹھانے کا موقع نہیں پا سکے۔ وہ اتنے پاک دامن اور اس قدر آپ اخلاق عالیہ کے اعلیٰ جو ہے مقام پر فائز تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں جو بتایا ہے اور آپ کے سلسلے میں احادیث میں جو کچھ آیا ہے، اس سے ہم کو سبق لینا چاہیے، اس سے ہم کو نصیحت لینی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اس کے مطابق ہم عمل کریں تو کامیابی کی منزلیں ہم طے کر سکیں گے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے مستحق ہوں گے، اس کے فضل و کرم کی بارشیں ہم پر برسیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ کان خلقہ القرآن، مسلم شریف کی حدیث ہے اور دیگر کتابوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے اس کے بارے میں پوچھا گیا حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن کا مجسم نمونہ تھے۔ آپ کہہ لیجئے چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی قرآن میں جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان پر عمل کرتے تھے، جن سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ان سے آپ رک جاتے تھے، آپ باز آتے تھے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا کی کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ،
اللہ کا فضل و کرم، اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں، آپ کے نرم مزاج ہیں، لوگوں کے لیے آپ جو ہے آپ کے دل میں نرم گوشہ ہے، آپ لوگوں سے بہترین اخلاق اور سلوک سے پیش آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھلائی کو اپنائیے، اختیار کیجیے اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیجیے، اور کیا کیجیے؟ واعرض عن الجاہلین، جو جاہل ہیں، نادان لوگ ہیں، جو ناسمجھ ہیں، ان سے اعراض کیجیے، ان سے بچ کر رہیے، کیونکہ جاہل اپنی جہالت سے باز نہیں آئے گا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نظر انداز کریں، کیونکہ اس سے الجھیں گے تو کیا ہوگا؟ معاملات بگڑیں گے، خراب ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہیں، آپ کی محبت کا اظہار طرح طرح سے کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے اور آپ کے اخلاق کو بھی اپنائیں؟ ہم اپنا مقارنہ کریں، اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کا مقارنہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے، آپ کی سیرت طیبہ سے کیا میل کھاتی ہیں ہمارے طور طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو اگر ایسی بات ہے، ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات آپ کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہیں، یا ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ دعویٰ کہاں تک سچا ہو سکتا ہے؟ ہم خود فیصلہ کریں اس کا کہ ہم اپنے دعوے میں کس حد تک سچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے اسلام، یعنی نبوت ملنے سے پہلے ہی، نبوت آپ کو ملنے سے پہلے ہی آپ اہل مکہ میں مقبول تھے، مشہور تھے، کن صفات سے؟ صادق اور امین کے لقب سے۔ آپ کی صداقت ضرب المثل تھی، آپ کی زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلی، کبھی آپ جھوٹ کے قریب بھی نہیں پھٹکے، ہمیشہ آپ کی زبان پر سچ رہا، تو سچ کے آپ سب سے بڑے علمبردار تھے۔ اسی طرح سے امانت دار تھے، کسی کے معاملے میں، کسی کے مال میں کبھی کوئی خرد برد کرنے کا تصور بھی نہیں ہے۔ لوگ آپ کے اوپر، آپ کے سخت مخالف ہونے کے باوجود بھی آپ کی امانت داری پر اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے لگے، جب آپ کی جان کے لوگ دشمن تھے، اس وقت بھی لوگوں کے مال آپ کے پاس بطور امانت رکھے ہوئے تھے۔ تو ہم ذرا دیکھیں آپ کے اخلاق، آپ کے محبت کا دعویٰ کرنے والے، آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہم آپ کے ان اخلاق عالیہ اور ان صفات سے کہاں تک متصف ہیں؟ ہاں، ہم اپنی زندگی میں سچائی کو کہاں تک اپنائے ہوئے ہیں، اور ہم امانت داری کہاں تک برتتے ہیں؟ تو چند چیزیں ہیں، اگر ہم غور کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مقارنہ کریں، اپنی عملی زندگی کی اصلاح کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ لیکن اگر ہماری روش وہی برعکس ہے اور الٹی ہے آپ کی تعلیمات کے، تو اس طرح سے جو ہے صرف اظہار محبت قطعاً کافی نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سبق حاصل کریں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آپ کے سلسلے میں جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں اور ان پر عمل کریں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے سے، اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے، اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے، اس طریقے کو اپنائیں اور اختیار کریں۔ ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں، اس کو پڑھنے کے لیے موقع نکالیں۔ دنیا بھٹک رہی ہے کہاں سے کہاں، کسی نے کسی کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، کسی نے کسی کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آپ کو آئیڈیل بنایا ہے، آپ کو نمونہ بنایا ہے، اور قرآن میں اس کا اعلان کر دیا، پھر بھی ہم بھٹک رہے ہیں اور ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہے ہیں، کبھی کسی کی بات پکڑ رہے ہیں، کبھی کسی کی طرف دوڑ رہے ہیں، کبھی کسی کے افکار و نظریات کو ہم جو ہے اپنے گلے سے لگا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری زندگی اسی طرح مشتت اور متفرق ہے، اور ہمیں نہ سکون مل رہا ہے، نہ کامیابی اور ترقی مل رہی ہے۔ ہم اگر سکون چاہتے ہیں، عزت کی زندگی چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے آپ کے سیرت طیبہ کو اپنائیں اور اختیار کریں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے سے ہم تک جو اسلام پہنچایا ہے، جو تعلیمات دی ہیں، ان پر ہم پورے طور پر کاربند ہو جائیں، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن کریم کا کامل اور مکمل
نمونہ تھے. ہمیں اس کی ضرورت ہے حقیقت میں، اگر آپ محبت کرنے والے ہیں، کہ ہم آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو اپنائیں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں. آپ کے اخلاق و کردار کی خوشبو ایسی تھی اور اس کا اتنا بہترین اثر تھا کہ غیر بھی آپ کے ہو جاتے تھے، اور بڑے سے بڑے دشمن بھی آپ کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. بہت ساری مثالیں تاریخ میں موجود ہیں، لیکن وقت نہیں ہے آپ کہ ہم اشارہ کریں یا سرسری طور پر بھی بتائیں. تاریخ کے واقعات میں، تاریخ کے اوراق میں یہ واقعات سنہری حروف میں لکھے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا، آپ کے اخلاق و کردار کو اپنے والا اور سچائی کو اپنانے والا اور امانت داری کو اپنانے والا بنائے، اور آپ کی سیرت طیبہ کو عام کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے آپ کے دین پر اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین آپ کے زیر سایہ ہمیں اٹھائے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، اور آپ کے دست مبارک سے ہمیں کوثر کا جام عطا کرے، جنت الفردوس میں ہم سب کا ٹھکانہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.